کہ ہو میں یہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خواب میں جس شخص کو وہ اپنے سے دور سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہی شخص اس کے سب سے قریب تھا۔ تو پھر کیا ہر بار جو ہمیں نظر آتا ہے حقیقت بھی وہی ہوتی ہے؟ شاید کبھی مسئلہ سامنے والے کے وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی تھی۔ ایک شخص گہری نیند میں سو رہا تھا اور اس کے بالکل قریب کوئی بہت اپنا بیٹھا تھا۔ اچانک خواب میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے۔ اس نے آواز دی، سنو۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ پکارا، قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھاما، میری بات سنو۔ مگر سامنے والا جیسے اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، نہ جواب نہ توجہ۔ وہ اسے پکارتا رہا۔ پھر اچانک اس کے دل میں ایک خیال اترا، کیا اسے اب میری پرواہ نہیں رہی؟ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سانس تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہی شخص اس کے بالکل قریب تھا، اسے سہارا دے رہا تھا، پانی پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا گئے ہو؟ میں یہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خواب میں جس شخص کو وہ اپنے سے دور سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہی شخص اس کے سب سے قریب تھا۔ تو پھر کیا ہر بار جو ہمیں نظر آتا ہے حقیقت بھی وہی ہوتی ہے؟ شاید کبھی مسئلہ سامنے والے کے بدل جانے کا نہیں، کبھی ہمارے دل نے اس کے بارے میں ایک ایسی کہانی بنا لی ہوتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور شاید یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ بدل گئے یا میری توقعات غلط تھی؟ لیکن ہماری زندگی میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں وہ ایک خواب تھا اور یہاں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، آپ کے ساتھ آخری مرتبہ ایسا کب ہوا تھا؟ آپ خود کسی پریشانی میں تھے یا شاید کسی کام میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح توجہ ہی نہیں دے سک رہے تھے۔ کسی نے آپ کو آواز دی، شاید سلام کیا، اور آپ نے یا تو سنا ہی نہیں، یہ سنا بھی تو ذہن کی الجھن میں اس پر توجہ نہ دے سکے۔ اب ذرا دوسری طرف سوچئے، جو شخص آپ کو پکار رہا تھا، اس نے شاید آپ کی خاموشی کو کچھ اور سمجھ لیا ہو۔ شاید اسے لگا ہو اس نے مجھے جواب نہیں دیا، شاید اسے اب میری پرواہ نہیں، حالانکہ آپ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ تو اپنی ہی کسی پریشانی میں گھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے وہ ایک لمحہ کچھ اور معنی رکھتا تھا۔ اور شاید یہ صرف آج کے انسان کا مسئلہ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم کی کیفیت میں تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر بھی گئے اور انہوں نے سلام بھی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات محسوس ہوئی اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ بات واضح ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا، وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تھے ان کے پاس سے، اور انہوں نے سلام بھی کیا۔ ذرا ٹھہریے، واقعہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، بس۔ لیکن اگر اس ایک لمحے کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ناراض ہیں، تو کیا وہ پوری حقیقت ہوتی؟ نہیں، اصل حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت علم نہیں تھا۔ اور شاید ہماری زندگی میں بھی کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے، ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے آتا ہے، مگر وہ نہیں دیکھ پاتے جو سامنے والے کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک لمحے دیکھتے ہیں اور اس لمحے کو ایک معنی دے دیتے ہیں، پھر کبھی کبھی اس معنی کی بنیاد پر پورے انسان کو سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیا ہر بار سامنے والا واقعی بدل گیا ہوتا ہے، یا کبھی ہم نے صرف اس کے ایک لمحے کو اس کی پوری حقیقت سمجھ لیا ہوتا ہے؟ لیکن شاید اس پوری کہانی میں ایک اور چیز بھی ہے جو بہت خاموشی سے ہمارے رشتوں میں داخل ہو جاتی ہے، توقع۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر محسوس کیے ہم اس سے کچھ توقعات رکھنے لگتے ہیں۔ وہ مجھے سمجھ لے گا، میری کیفیت پہچان لے گا،
میری خاموش ہونے سے جان جائے گی کہ مجھے کیا چاہیے، یعنی میرے خاموش ہو جانے سے وہ جان جائے گا کہ مجھے کیا چاہیے، وہ میرے بدلتے لہجے سے میری پریشانی سمجھ جائے گا، اور کبھی ہم یہ سب کچھ اسے بتاتے بھی نہیں ہیں، بس دل میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ ہماری اس خاموش توقع کے مطابق عمل نہیں کر پاتا اور دل فوراً ایک نتیجہ نکال لیتا ہے، وہ بدل گیا ہے۔ مگر ذرا رک کر سوچئے، کیا اسے کبھی معلوم بھی تھا کہ ہم اس سے چاہتے کیا تھے؟ شاید ہم نے اپنے دل میں ایک توقع بنائی اور پھر بغیر بتائے اس توقع کو دوسرے کی ذمہ داری بنا دیا۔ یہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ ہمیں ایک اور پہلو دکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا، مردوں میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے والد ابو بکر۔ اور انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ اندازہ نہیں لگایا کہ شاید وہ جانتے ہوں کہ جواب کیا ہوگا، انہوں نے پوچھ لیا، اور شاید یہی ایک چھوٹی سی بات ہمیں رشتوں کے بارے میں بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بغیر کہے سمجھ لے، ہماری خاموشی پڑھ لے، ہماری آنکھوں سے ہماری کیفیت جان لے، ہماری ضرورت ہماری زبان پر آنے سے پہلے سمجھ لے، اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتا ہم اسے بدل گیا کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدل گیا، حالانکہ ممکن ہے وہ بدلنے کے بجائے صرف بے خبر ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی رشتوں کو زیادہ سمجھنے کی نہیں، زیادہ واضح ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی کیفیت بتانا کمزوری نہیں، اپنی ضرورت بیان کرنا حق جتانا نہیں، اور یہ کہنا کہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، محبت کو کم نہیں کرتا بلکہ دوسرے انسان کو ہمیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ کیونکہ خاموش توقع اکثر ایک ایسا سوال بن جاتی ہے جس کا جواب سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے، اور دوسری طرف وہ بے خبر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر فاصلہ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اور آخر کار ہم ایک ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کی بنیاد شاید حقیقت سے زیادہ ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ تو شاید ہر بار یہ سوال نہیں ہونا چاہیے وہ بدل گیا ہے، کبھی یہ سوال بھی ہونا چاہیے، کیا میں نے اسے کبھی بتایا بھی تھا کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں؟ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے دل کو ایک جیسا نہیں پڑھ سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں کے تجربے سے یا فطری بصیرت سے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور گہری وابستگی کی وجہ سے آپ کے چہرے سے آپ کی کیفیت سمجھ لیتے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز، آپ کا خاموش ہو جانا، وہ ان چیزوں سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہر مخلص انسان ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی سچے ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی کیفیت سمجھنے کا ہنر نہیں رکھتے، یا شاید انہوں نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا۔ وہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوتے ہیں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی ذمہ داریوں میں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا ایک معمولی سا رویہ کسی اپنے کے دل میں کتنا بڑا سوال پیدا کر رہا ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں کہ اس نے مجھے سمجھا نہیں کا مطلب یہ ہو کہ اسے میری محبت نہیں۔ کبھی سامنے والا محبت تو کرتا ہے، بس وہ ہماری کیفیت سمجھنے کا ہنر نہیں رکھتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خاموش توقعات اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ لے، مگر ہم نے اسے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر جب وہ نہیں سمجھتا ہم اسے بدل گیا کہتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے وہی انسان ہو، بس وہ ہماری توقع کے مطابق سوچنا جانتا ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے کسی کو اپنی بات بتائی ہوتی ہے، اپنی تکلیف سمجھائی ہوتی ہے، اس پر اعتماد کیا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہی شخص بار بار اسی جگہ چوٹ پہنچاتا ہے، تب معاملہ صرف غلط فہمی کا نہیں رہتا، تب ہمیں حقیقت سے کچھ سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے
2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی معاف کرنا ایک چیز ہے اور دوبارہ اسی طرح خود کو بے احتیاطی سے اسی نقصان کے حوالے کر دینا دوسری چیز۔ آپ کسی سے بدظن ہوئے بغیر بھی اس سے اپنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ سلام اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن ہر ذمہ داری دوبارہ اسی کے حوالے کرنا ضروری نہیں، ہر راز دوبارہ بتانا ضروری نہیں، اور ہر بار پہلی جیسی توقع رکھنا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ایک انسان نے جو کیا وہ آپ کو نفرت کا سبق نہیں دیتا، بس احتیاط کا سبق دیتا ہے، اور شاید توازن یہی ہے، نہ ہر شخص پر شک کرے، نہ ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ محبت رکھیں مگر عقل کے ساتھ، حسن ظن رکھیں مگر اپنے تجربے کو نظر انداز کیے بغیر، کیونکہ دل کو جوڑنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں، کبھی محبت کے ساتھ سمجھ بھی چاہیے، اور سمجھ کے ساتھ حد بھی۔ لیکن کسی کو سمجھ لینا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے ہر رویے کو درست مان لیا جائے۔ کبھی سامنے والا واقعی اپنی الجھنوں میں گھرا ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتا، اور کبھی وہ جانتا بھی ہے کہ اس کے رویے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وہی کرتا ہے۔ یہاں دونوں صورتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا شاید انصاف نہیں۔ پہلی صورت میں شاید ہمیں تھوڑا رکنا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور ممکن ہے تو غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے۔ لیکن دوسری صورت میں زندگی ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے، ہر معافی کے بعد پہلے جیسا اعتماد کرنا ضروری نہیں۔ کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر ہر ذمہ داری دوبارہ اسی کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ سلام باقی رکھا جا سکتا ہے، احترام باقی رکھا جا سکتا ہے، دل میں نفرت بھی نہ ہو لیکن فاصلہ اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ حد بنانا نفرت نہیں، احتیاط کرنا بدگمانی نہیں۔ کبھی کبھی ایک انسان ہمیں تکلیف دے کر ہمیں اس سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، بس یہ سکھاتا ہے اسے اپنی زندگی میں کہاں رکھنا ہے، اور شاید یہیں سے ہمیں اپنی توقعات کو بھی دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے وہی چاہتے ہیں جو ہم خود انہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم وقت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں وہ بھی وقت دیں، اگر ہم فوراً اپنی کیفیت سمجھ لیتے ہیں تو چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بغیر کہے سمجھ لیں، اگر ہم تعلق کو دل سے نبھاتے ہیں تو توقع کرتے ہیں کہ سامنے والا بھی اسی گہرائی سے نبھائے۔ لیکن ہر انسان ہماری طرح نہیں ہوتا، اور شاید یہ بات قبول کرنا رشتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ کئی بار رشتوں کو حقیقت کے ساتھ دیکھنا سکھاتا ہے۔ کبھی ہمیں لوگوں سے توقع کم نہیں کرنی ہوتی، بس توقع درست جگہ رکھنی ہوتی ہے۔ ہر شخص سے ایک جیسی قربت کی توقع، ہر شخص سے ایک جیسی محبت کی توقع، اور ہر شخص سے اپنی طرح سوچنے کی توقع آخر کار ہمیں خود تھکا دیتی ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی وہ واقعی بدل جاتے ہیں، کبھی ہم نے انہیں غلط سمجھا ہوتا ہے، کبھی ہم نے ان سے ایسی توقع باندھ لی ہوتی ہے جس کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا، اور کبھی وہ ہمیں ایک ایسا تجربہ دے دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں صرف اپنی توقع نہیں، پورے تعلق کو نئے سرے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ شاید پختگی یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے توقع کرنا چھوڑ دیں، شاید پختگی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس سے کیا توقع رکھنی ہے، کس کے دل کے قریب رکھنا ہے، کس پر اعتماد کرنا ہے، اور کہاں محبت کے ساتھ ایک حد بھی قائم کر دینی ہے، کیونکہ لوگوں کا بدلنا ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ کر اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق ڈھال لینا شاید ہمارے اختیار میں ہے۔ اور پھر شاید سوال یہ نہیں رہتا لوگ بدل گئے، بلکہ ہم پہلی بار خود سے پوچھتے ہیں میں نے ان سے آخر کیا توقع رکھی تھی۔ کبھی کبھی ہم جس انسان کو بدلا ہوا کہتے ہیں شاید وہ واقعی بدل گیا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے زیادہ اس کے بارے میں ہماری بنائی ہوئی تصویر بدل چکی ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کو برسوں پہلے جانتے تھے، وہ وقت کچھ اور تھا، ہماری زندگی کچھ اور تھی اور اس کی زندگی کچھ اور تھی۔ پھر وقت گزرتا ہے، ذمہ داریاں بدلتی ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، اور کبھی انسان خود بھی بدلتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھی اسے وہیں کھڑا دیکھتے رہتے ہیں جہاں ہم نے اسے برسوں پہلے چھوڑا تھا۔ ہم چاہتے ہیں وہ آج بھی اسی طرح بات کرے، اسی طرح وقت دے، اسی طرح ہمارا خیال رکھے، اسی طرح ہمارے لیے موجود رہے، اور جب وہ ایسا نہیں کرتا ہم فوراً کہہ دیتے ہیں لوگ بدل گئے ہیں۔ مگر ذرا رک کر سوچئے، کیا انسان کا بدلنا ہمیشہ بے وفائی ہوتا ہے؟ کیا ہر تبدیلی رشتے سے دوری کی علامت ہوتی ہے؟
شاید نہیں، کبھی تبدیلی صرف زندگی کا ایک فطری حصہ ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں یہ قبول کرنا پڑتا ہے جس تعلق کی ایک شکل ہمیں بہت عزیز تھی وہ ہمیشہ اس شکل میں قائم نہیں رہ سکتی۔ شاید کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق ہماری زندگی میں رہے۔ کبھی محبت کا ایک بالغ انداز یہ بھی ہے کہ ہم انسان کو اس کی موجودہ حقیقت کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ اسی لیے کچھ رشتے ختم نہیں ہوتے، بس ان کی جگہ بدل جاتی ہے، قربت کم ہو جاتی ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، ملنا کم ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایک خیر باقی رہتی ہے۔ اور شاید ہر بدلتا ہوا تعلق ٹوٹا ہوا تعلق نہیں ہوتا، کچھ تعلقات بس اپنی ایک منزل پوری کر کے زندگی میں ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی آج پہلے جیسا نہیں رہا تو شاید فوراً یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ وہ بدل گیا ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے، کیا واقعی وہ بدل گیا ہے یا اب ہم اس سے کل والا انسان ہونے کی توقع کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دوسروں کو سمجھنے سے پہلے اپنی توقعات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور شاید یہاں ایک اور سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہر تبدیلی ہماری طرف سے کسی کمی کی علامت ہے؟ کسی نے پہلے کی طرح وقت دینا کم کر دیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی کم ہو گئی؟ کسی نے پہلے کی طرح بات کرنا چھوڑ دیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اہم نہیں رہے؟ ضروری نہیں، کیونکہ ہم اکثر دوسرے انسان کے صرف ایک رویے کو دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے دل سے ایک پوری وجہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ مصروف ہے، ہم سوچتے ہیں وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، وہ خاموش ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، وہ ہم سے اختلاف کرتا ہے۔ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اب اسے میری قدر نہیں، لیکن کسی انسان کے رویے کو سمجھنے سے پہلے اس کے ارادے کا فیصلہ کر لینا ہمیں حقیقت سے بہت دور لے جا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ دل خالی جگہ زیادہ دیر خالی نہیں چھوڑتا۔ جہاں حقیقت معلوم نہ ہو وہاں ہم اپنی کہانی بھر دیتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی کہانی پر بھی ویسا ہی یقین کرنے لگتے ہیں جیسے وہ حقیقت ہو۔ پھر سامنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے الفاظ کے پیچھے بھی وہی سن رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پہلے سے خوف تھا۔ شاید رشتوں کو بچانے کے لیے ہر سوال کا جواب فوراً ملنا ضروری نہیں، کبھی صرف اتنی گنجائش بھی کافی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل سے کہیں، ممکن ہے میری پوری حقیقت نہیں جانتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مگر شاید بہت سے رشتوں کو ٹوٹنے سے پہلے ایک لمحہ رک جانے کی جگہ دے سکتا ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنے دل کو تھوڑا وقت دینا مشکل ہے۔ اور شاید پختگی یہی ہے کہ ہم ہر خالی جگہ کو اپنے شک سے نہ بھریں، بلکہ جہاں حقیقت معلوم نہ ہو وہاں تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی نرمی اور تھوڑا سا حسن ظن بھی باقی رکھیں، کیونکہ ہر وہ بات جو ہمیں محسوس ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ شاید اب تک کی پوری بات میں سب سے مشکل سوال یہی ہے، اگر ہر تکلیف صرف دوسرے کی غلطی نہیں تو اور ہر بار ہماری توقع بھی غلط نہیں تو پھر ہم کریں کیا؟ شاید پہلا قدم یہ ہے کہ ہم فوراً فیصلہ نہ کریں، کسی کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھیں مگر اس کے پیچھے وجہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر کوئی بات دل میں ہے تو اسے خاموشی میں سزا نہ بنائیں، پوچھ لیں، کہہ دیں، اپنی کیفیت لفظوں میں رکھ دیں، کیونکہ کبھی ایک صاف بات وہ غلط فہمی ختم کر دیتی ہے جسے ہم مہینوں اپنے دل میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور اگر بات کرنے کے بعد بھی وہی رویہ بار بار سامنے آئے تو پھر حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر تعلق کو پہلی والی جگہ پر رکھنا ضروری نہیں، کبھی تعلق باقی رہتا ہے بس اس کی قربت بدل جاتی ہے، کبھی محبت باقی رہتی ہے مگر توقع کم ہو جاتی ہے، کبھی معافی باقی رہتی ہے مگر اعتماد پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اور یہ سب ضروری نہیں کہ نفرت ہو، کبھی یہ صرف زندگی کو سمجھنے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ شاید اصل سکون وہاں آتا ہے جہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے انسان کا دل ہمارے اختیار میں نہیں، اس کا رویہ، اس کی ترجیحات، اس کے فیصلے، یہ سب اس کی اپنی دنیا ہے۔ ہم صرف اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اپنی نیت دیکھ سکتے ہیں، اپنی بات واضح کر سکتے ہیں، اپنے حدود قائم کر سکتے ہیں، اور پھر خود جو ہمارے اختیار میں نہیں اسے اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں، کیونکہ
کبھی ہم کسی انسان سے وہ یقین مانگ رہے ہوتے ہیں جو انسان دے ہی نہیں سکتا، کبھی وہ کسی انسان سے وہ مستقل مزاجی چاہتے ہیں جو صرف کامل ذات کی شایان شان ہے، اور شاید یہ سمجھ آ جائے تو دل لوگوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، بس ان سے وہ سب کچھ مانگنا چھوڑ دیتا ہے جو ان کے اختیار میں نہیں۔ تب شاید لوگ بدل گئے کا سوال اتنا بڑا نہیں رہتا، کیونکہ ہم یہ سیکھنے لگتے ہیں کہ ہر تعلق کو اس کی حقیقت کے مطابق جینا جیتا جاتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ شاید اب سوال یہ نہیں کہ لوگ بدل گئے یا ہم بدل گئے، شاید اصل سوال یہ ہے ہم نے ان سے آخر کیا توقع کر رکھی تھی؟ کیا ہم نے ان سے وہ مانگ لیا جو ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے ایک واقعے کو پورے رشتے کی حقیقت سمجھ لیا، یا پھر کیا واقعی کسی نے ہمیں مایوس کیا؟ شاید ہر کہانی کا جواب ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ہمیں اپنی توقع دیکھنی پڑتی ہے، کبھی سامنے والے کا رویہ، اور کبھی دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے توقعات ختم نہیں کرنی پڑتی، انہیں سمجھنا ہے۔ لوگوں سے محبت بھی رکھنی ہے، مگر انہیں اپنی خواہش کی مکمل ذمہ داری نہیں بنانا۔ اعتماد بھی کرنا ہے، مگر اپنے تجربے سے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ معاف بھی کرنا ہے، مگر ہر بار وہی دروازہ اسی طرح کھول دینا ضروری نہیں۔ اور شاید سب سے بڑھ کر کسی انسان کو اس کی حقیقت کے مطابق قبول کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں سے وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں جو وہ دے نہیں سکتے تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، اور پھر رشتے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، توقع بھی ہوتی ہے، اور شاید دل بھی۔ اگر اس سفر میں آج کی کوئی ایک بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی اپنے کے دل میں بھی یہی سوال ہو، لوگ بدل گئے ہیں یا میری توقعات غلط تھی؟ یہ سفر صرف ایک شخص کا نہیں، یہ ہم سب کے دلوں کا سفر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی ایسے شخص تک بھی پہنچنی چاہیے جو آج کسی رشتے کی الجھن اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، تو یہ سفر اس تک بھی پہنچا دیجئے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ایک جواب بن جائے، اور شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو یہ احساس ہو جائے وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ ہے انروشفہ امان، دلوں کو جوڑنے کا سفر۔ یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دلوں کو جوڑنے کا سفر ابھی جاری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔